الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی توفیق سے اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے کچھ لوگوں کا یہ سوال کرنا کہ میلاد شریف کہاں لکھا ہے، کس نے منایا، کس طرح منایا گیا، کیا حضور کے زمانے میں منایا گیا کہ نہیں، حضور کی آمد جب ہوئی تو جھنڈے لہرائے گئے کہ نہیں، چراغاں کیا گیا کہ نہیں۔ یہ سب چیزیں جو لوگ اس پر سوال کرتے ہیں ان کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث شریف کی روشنی میں بیان کریں گے، اور سلف صالحین کے اقوال بھی ہوں گے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد شریف جب ہوئی تو کیا کیا اس وقت ظہور ہوئے، ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جھنڈے لہرانا، یا رسول اللہ، یا محمد الرسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ کہاں لکھا ہے، اور حضور کی آمد کا جشن منانا کہاں لکھا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو آپ بیان کرتے ہیں فصعد الرجال والنساء فوق البیوت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کی آمد کی خوشی اتنی لوگوں کو ہوئی کہ مرد اور عورتیں اپنی مکان کے چھتوں پر چڑھ گئے، تفرق غلمان، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے چھوٹے بچے اور جتنے بھی غلام تھے وہ راستے میں دوڑنے لگے، وَيُنَادُونَ، اور ساتھ ساتھ ندائیں بلند کی، آوازیں بلند کی، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر حضور کی آمد کی خوشی منانا حضور کے زمانے میں یہ ثابت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک سے کہ حضور جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اپنے چھتوں اور مکانوں پر چڑھ گئے اور یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ندائیں بلند کیں، حتیٰ کہ اتنے تک بھی اشعار میں ذکر کیا گیا ہے کہ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ بھی، اور ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کو بیان فرماتے ہوئے آپ نے کہا ہے لما کان یوم الذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے، کیا ہوا مدینہ شریف میں؟ آپ فرماتے ہیں اضاع منہا کل شیء، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ شریف میں ہر چیز روشن ہو گئی آپ کے نور انور سے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود کیسے منایا، یہ بھی احادیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی انتظار میں بیٹھے تھے اور کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضور نے سوال فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم سب کا انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی حضرت آدم کا ذکر کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں،
اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ذکر فرمایا میرے صحابہ، آدم وہ بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم بھی اللہ کا نبی ہے، الا وانا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا وانا اکرم الاولین والآخرین، اور میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت دیا گیا ہوں، سب سے زیادہ عزت پہلے اور بعد والوں سے میری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَنَا قائد المرسلین، میں تمامی مرسلین کا قائد ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، لوگوں میں سے سب سے پہلا فرد وہ میں ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو ذکر کیا اور حضور کے برکات کو ذکر کیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جدن لقد علقت بہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بطحان اطہر میں تشریف لے آئے تو میں نے کوئی درد محسوس نہیں کیا، کوئی مشقت محسوس نہیں کی۔ صاحب خصائص الکبریٰ شریف نے اس کو جلد اول اور صفحہ نمبر 72 پر ذکر کیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب خدا میرے شکم میں آئے تو میں کسی کہنے والے کی آواز سنتی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں انک قد حملت بسیدہ ہذہ الامہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ اس وقت کے سردار کو تو نے اپنے پیٹ میں لیا ہوا ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو سید الانبیاء کی والدہ بننے والی ہے۔ تو آپ نے بھی یہ سب کچھ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی کا اہتمام اور اس کا ثبوت وہ اس طرح ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ آپ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو میں حضرت آمنہ کے ساتھ موجود تھی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے حجرے کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ میں خوف کرنے لگی کہ کہیں ستارے ہم پر گر نہ پڑیں، اتنے زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ یعنی یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیے ہیں، حتیٰ کہ صاحب خصائص الکبریٰ شریف نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال ہر جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَذَّنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کو بیٹے عطا کیے۔ کیوں؟ یہ تھی کرامتاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے کی کرامت تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم بھی میلاد میں یہی کچھ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ہم جب بیان کرتے ہیں تو حضور کے حسن کی بات کرتے ہیں، حضور کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کا میلاد بیان فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ ابو ہریرہ کی آنکھ نے کسی شے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ ما رأیت شیئا کہہ رہے ہیں، رجلا نہیں کہا، کوئی انسان نہیں کہا، بلکہ شیئا کہا۔ یعنی دنیا جہان میں جتنی ہی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ اور
اللہ کے رسول کا میلاد اور آپ کا حسن جو ہم بیان کرتے ہیں، بیان یہی کرتے ہیں، ہم حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، یا حضور کا اخلاق بیان کرتے ہیں، یا حضور کے کردار بیان کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، اللہ کے تمام انبیاء کے پاس تو جاتا تھا، اب یہ بیان کر کہ مجھ محمد کو کیسے پایا؟ تو جبرائیل امین بھی کہتے ہیں، قلبت مشارق الارض و مغارب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان تمام ہی چھان ڈالے، حضرت سے آدم سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس آتا جاتا رہا ہوں، لیکن تجھ جیسا سونا میں جبرائیل نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس سے آگے بہت زیادہ وہ عورت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج مبارک کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ امام بہقی ابو اسحاق نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور حضور جیسا حسین میں نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں کوئی آئے گا، اور حضور کی نہ کوئی مثال دنیا جہان میں بنائی گئی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر اور بہت زیادہ ثبوت ہیں، جھنڈے لہرانے کا ثبوت بھی بیان ساتھ ساتھ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ بیان فرماتی ہیں، صاحب خصائص الکبریٰ شریف نے پہلی جلد صفحہ نمبر 81 پر اس کو ذکر کیا ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس رات کو ولادت مبارک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھ سے سارے پردے ہٹا دیے، میں دیکھتی ہوں رأیت ثلاثۃ اعلام، 3 جھنڈوں کو دیکھتی ہوں، مضروبات جو گاڑے ہوئے ہیں، عالمم بالمشرق وعالمم بالمغرب وعالمن علی ظہر الکعبۃ، یعنی اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی اور اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ایک جھنڈا جو تھا وہ مشرق میں لگایا گیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگایا گیا، اور ایک جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر لگایا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے میلاد کے تمام یہ اہتمام کیے گئے، اور انوار محمدیہ میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس رات جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، یعنی کبھی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضرت جبرائیل امین مجھے ایک پیالہ دیتے ہیں کہ اے آمنہ اس کو پی لیجئے، تو میں جب اس کو پیتی ہوں تو فوراً ایک آواز آتی ہے کہ اے رسولوں کے سردار تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ یہ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کا میلاد بیان کر رہی ہے، اور ساتھ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں حور و غلمان کی وہ آوازیں اپنے کان سے سن رہی ہوں جو میرے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے اور گیت گا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دل لگی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔